الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم الأمين الحكيم۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی عزیزان محتشم، ضروری نہیں آج سے پہلے لوگ ان مائک کے بغیر ہی تقریر کیا کرتے تھے، اور اس ذکر کے سامنے تو کسی چیز کی بھی کوئی اوقات نہیں۔ تو دوستان گرامی قدر، بس نشین کر لے، آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے اور کسی نے پیسے نچھاور نہیں کرنے، آپ کی توجہ ہی سب سے بڑی دولت ہوگی۔ عزیزان محتشم، میں نے سرنامہ کلام سے سورۃ الاعلیٰ کی ایک آیہ کریمہ جس کا نشان 14 ہے وہ تلاوت کی۔ اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قد افلح من تزکا۔ اگر اس کا میں ایک شعر کے انداز سے ترجمہ کروں تو یوں کر کہ دل دی میل پلیتی جے نہ دھو سکیو، پنڈا مل مل دھون دا کی تک بندا ہے، دشمن تا پھر دشمن ہون بہادر شاہ، پر سجن دشمن ہون تا کی تک بندا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ پاک سائن آف سکسیس بتا رہے ہیں، کامیابی کی علامت سمجھا رہے ہیں، انسان کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے من کو صاف کر لی۔ عزیزان محتشم، ایک حدیث کے الفاظ ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور حضور کے لب تو کھلتے ہی تب ہیں جب تیرے رب کی مرضی ہو۔ تو دوستان گرامی قدر، جیسا کہ سورہ نجم میں ارشاد فرمائے، یہ قرآن کا 53 نمبر سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 3 اور 4 کے الفاظ ہیں، ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، میرے محبوب تو بولتے ہی تب ہیں جب تیرے رب کی مرضی ہو۔ عزیزان محتشم، وہ حضرت مولانا حسن رضا نے کیا خوب کہا، کل کہہ کے اپنی بات بھی تیرے رب نے تیرے لب سے سنی، یعنی اپنی بات بھی رب کریم تیرے منہ سے سننا چاہتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، محبوب میں تو بولتا ہی تب ہوں جب تیری مرضی ہو، محبوب بولتا ہی تب ہے جب تیرے رب کی رضا ہو، تیرے رب کی منشا ہو۔ عزیزان محتشم،
اگر اس پر کلام کروں تو ایک طویل گفتگو ہے، لیکن چند آیات مبارکہ آپ کے سامنے ہدیہ کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اولو العزم انبیاء میں سے ہیں۔ اللہ پاک نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس دنیا میں بھیجے، اور ان میں 313 رسولوں کو مبعوث فرمایا، اور 313 میں 5 کو اولو العزم کا تاج پہنایا، اور ان کے سر کا تاج میرے اور آپ کے نبی ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کبریا سے مخاطب ہیں اور ایک گفتگو فرما رہے ہیں۔ کالا ابراہیم، اللہ قرآن میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 260 کے الفاظ ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کالا ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، کہ اے اللہ تو مردے تو زندہ کرے گا، لیکن کیسے کرے گا؟ ارنی، میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کالا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا مجھ پر بھروسہ نہیں، مجھ پر اعتماد نہیں؟ تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں کالا بلا، یا اللہ کیوں نہیں، اعتماد تو ہے۔ بولے حضرت ابراہیم اعتماد تو ہے، پھر کس لیے؟ کہا وَلَكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اے اللہ تو جب مردوں کو زندہ کرے گا تو میرا دل اطمینان پکڑ جائے۔ اب کوئی دل کا اطمینان مانگ کے لے اور کسی کو وہ خود کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، محبوب ہم نے آپ کے دل کو اطمینان عطا کر دیا۔ تو دوستان گرامی قدر، بولے حضرت ابراہیم، اور سورہ ال عمران کے الفاظ ہیں۔ یہ قرآن کا 3 نمبر سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 37 اور 38 کے الفاظ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ پاک ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کلما دخل علیہ زکریا المحراب، حضرت زکریا علیہ السلام حجرہ مریم میں داخل ہوتے ہیں۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام حجرہ مریم میں داخل ہوتے ہیں، وجدہ عندہ الرزق، وہ رزق پاتے ہیں، تو سوال کرتے ہیں کالا یا مریم ان لک ھذا، یہ کہاں سے آ گیا، کون تجھے دے گیا؟ آج میں آیا نہیں، تجھے کون پہنچا گیا؟ تو حضرت مریم بولی قالت ہوا من عند اللہ، یہ مجھے میرے اللہ نے دیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کر دیتا ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، وہیں کھڑے تھے حضرت زکریا علیہ السلام، اور اپنے رب کبریا سے دعا کرنی شروع کر دی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں کھڑے کھڑے دعا مانگتے ہیں۔ کالا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ تو مجھے پاک اور پاکیزہ بیٹا عطا فرما، انکا سمیع الدعا، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ تو بولے زکریا، بولے ابراہیم، اور اب میں سورہ طٰہٰ کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ یہ قرآن کا 20واں سورہ ہے، اور آیت نمبر 24 کے الفاظ پڑھ رہا ہوں اور 25 کے الفاظ پڑھ رہا ہوں۔ عزیزان محتشم، اللہ پاک یہاں اپنے موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ نبی ہیں۔ دوستان گرامی قدر، اب اللہ پاک اپنے موسیٰ سے کہتے ہیں اذهب الی فرعون انہ طغی، موسیٰ جائیے فرعون کی طرف، بے شک وہ بڑا سرکش ہو گیا، وہ راہ سے بھٹک گیا، ذرا اسے لگام تو ڈالیے، ذرا اسے روکیے سرکشی سے۔ یہ عمومی مقصد بھی انبیاء کا جسے اللہ پاک نے سورہ نحل میں بیان کیا۔ سورہ نحل قرآن کا 16 نمبر سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 36 کے الفاظ ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر قوم میں ایک رسول کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلائے اور لوگوں کو برائی سے روکے، یعنی سرکشی سے روکے۔ دوستان گرامی قدر، یہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ جائیے موسیٰ، فرعون کو لگام ڈالیے، وہ سرکش ہو گیا، وہ راہ سے بھٹک گیا۔ اس نے تو نعرہ لگا دیا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، اسے لگام ڈالیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے کالا رب اشرح لی صدری ویسر امری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ کوئی یہ کہے اے اللہ میرا سینہ کھول دے، کسی کو وہ کہے الم نشرح لک صدرک، محبوب ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ تو دوستان گرامی قدر، اے بولے ابراہیم، اے بولے زکریا، اور بولے موسیٰ علیہ السلام۔ اب میں حضرت عیسیٰ کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ بھی اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، اور حضرت عیسیٰ طویل واقعہ ہے، اللہ پاک سورہ مریم میں بیان فرماتے ہیں۔ سورہ مریم قرآن کا 19واں سورہ ہے، اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں حضرت مریم گود میں بچے کو اٹھائے، جب شہر ناصرہ میں پہنچی اور چوک ناصرہ میں پہنچی
تو بچہ دیکھ کے یہودی پریشان ہو گئے. انہوں نے سوال کیا یا اخت ہارون ماں کانا ابو کمرا سوئم و ماں کانت امو کے بغیہ، اے ہارون کی بہن تیرا بابا ایسا نہ تھا اور نہ ہی تیری اماں ایسی تھی، یہ بچہ کہاں سے لائی؟ فاشارت الیہ، تو حضرت مریم علیہ السلام بچے کی طرف اشارہ کرتی. تو دوستان گرامی قدر، اب بچے کی طرف اشارہ کرنے کی دیر تھی تو وہ پکار اٹھے، کالو کیفا نکلم من کان فی المہد صبیہ. اے مریم یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ہوش کے ناکن لے، بھلا اب گودی کے بچے بھی بولیں گے، اب 3 دن کا بچہ بول اٹھے گا، یہ کہاں کا مذاق ہے؟ عزیزان محتشم، انہیں خبر نہیں تھی یہ عام نہیں، یہ تو نبی کی ماں ہے. جب نبی کی ماں کو اتنا علم ہے تو نبی کے علم کا کیا حال ہوگا؟ تو دوستان گرامی قدر وہ تڑپنے لگ پڑے، اے مریم یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ. اب یہ وقت بھی آنا تھا کہ گودی کے بچے بولیں گے، اتنی باتیں ہی کر رہے تھے. تو حضرت عیسیٰ بول اٹھے، کالا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ. تو دوستان گرامی قدر، الزام تو ماں پر تھا، بچے پر تو تھا ہی نہیں. بچے کی طرف اشارہ نہیں تھا، ابدیت پر تو کوئی انکاری نہیں تھا، ماں پر بلیم تھا. تو یا عیسیٰ یہ کیا ماجرا ہے؟ سوال کچھ ہے اور جواب کچھ ہے. حضرت عیسیٰ کا یہ علم تھا کہ میں جب بول اٹھوں گا میری ماں کی پاکیزگی کے لیے میرا بولنا ہی غیر معمولی ثابت ہوگا. تو میں بول اٹھوں گا، اور میں پہلے ہی دن، یہ آپ کا علم تھا اور اللہ کی عطا تھی کہ آپ جانتے تھے ایک زمانہ آنے والا ہے لوگ مجھے اللہ کا بیٹا کہیں گے. میں پہلے ہی دن کہہ جاؤں لوگوں میں بیٹا نہیں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں. عزیزان محتشم، ذہن نشین کر لیں عیسیٰ کون ہے. اس پر میں ایک ایت ہدیہ کر رہا ہوں. یہ سورہ مائدہ ہے. سورہ مائدہ یہ قرآن کا 5واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 110 کے الفاظ ہیں. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں. عزیزان محتشم، میں درمیانی ٹکڑا پڑھ رہا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام گیلی مٹی لیتے ہیں، اس سے پرندے کی صورت بناتے ہیں. استخلقوا من الطین کہیۃ الطیر باذنی، اس میں پرندے کی صورت بناتے ہیں. فتنفخوا فیہا فتکون طیرا باذنی، پھر اس میں پھونک مارتے ہیں تو وہ اڑنے والی ہو جاتی ہے. تو عزیزان محتشم، جب وہ اڑنے والی ہو جاتی ہے تو لوگ اور آگے آ جاتے ہیں، اور ایک اندھا آتا ہے کہ اے عیسیٰ مجھے بھی شفا دیں، میں مادر ذات اندھا ہوں، میں پیدائشی اندھا ہوں، مجھے بھی آنکھیں عطا کیجیے. اور ابھی وہ اندھا آتا ہے تو فوری اس کے بعد ایک اور زدہ آ جاتا ہے، دھبے والا مریض آ جاتا ہے جس کے چہرے پر دھبے پڑ چکے، ابرص کے نشان ہیں. وہ کہتا ہے مجھے بھی شفا مل جائے گی. تو دوستان گرامی قدر، اللہ قرآن میں بتا رہا ہے وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِهِ. آپ کے پاس اندھا آتا ہے تو آپ اسے آنکھیں دے دیتے ہیں، اور آپ کے پاس کوڑی آتا ہے تو آپ اس کو شفا دے دیتے ہیں. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِهِ. اور لوگ اس بات کی درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے مردوں کو بھی زندہ کر دے. تو دوستان گرامی قدر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں. تو دوستان گرامی قدر، آپ عیسیٰ اولو العزم انبیاء میں سے ہیں اور مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، اور کوڑی کو شفا دے رہے ہیں، اور اندھے کو آنکھیں عطا کر رہے ہیں. دوستان گرامی قدر، ذہن نشین کر لیں، اب یہ جلیل القدر نبی ہیں اور ہر بات پہ اذن مانگ رہے ہیں. یا اللہ اجازت ہے میں کوڑی کو شفا دوں، یا اللہ اجازت ہے میں اندھے کو آنکھیں دوں، یا اللہ اجازت ہے میں مردوں کو اٹھا دوں، یا اللہ اجازت ہے کہ میں پرندے ہوا میں مٹی کے اڑا دوں. اللہ کہتا ہے اجازت ہے. تو ہر بات پہ اذن مانگتے ہیں، اجازت ہے، اجازت کی بات کی رٹ لگاتے ہیں. دوستان گرامی قدر، تیرے اور میرے محبوب کی بات آئی تو اللہ پاک نے سورہ احزاب میں آواز دی. یہ قرآن کا 33واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 45 اور 46 کے الفاظ پڑھ رہا ہوں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. چاند توڑے تیری مرضی، سورج پلٹائے تیری مرضی، سنگریزے سے کلمہ پڑھائے تیری مرضی.
चांद तोड़े तेरी मर्जी, सूरज पलटाए तेरी मर्जी, संग्रेजों से कलमा पढ़ाए तेरी मर्जी, महबूब छड़ी दे के उकाशा को तलवार बनाए तेरी मर्जी, दोस्ताने ग्रामी कदर कतादा की आंख लुटाए तेरी मर्जी, एक प्याले से 70 को पिलाए तेरी मर्जी, एक रिकवे से 1500 को वुजू कराए और पानी भी पिलाए तेरी मर्जी, महबूब जो तेरी मर्जी, वाला सौफा योती का रब्बो का फतरदा, वही तेरे रब की मर्जी। आओ दोस्ताने ग्रामी कदर जे नशीन कर लें, जे नशीन कर लें। अब वो इज़न नहीं मांगते, इज़न दे के अल्लाह ने भेज दिया, महबूब जो तेरी मर्जी वही तेरी रब की रजा। आओ अदीदा ने मोतशम दे नशीन कर लें। अब मैं एक ऐत अदिया और कर रहा हूँ, ये सूरह नूह है, ये कुरान का 71 नंबर सूरह है और उसकी आयत नंबर 26 के अल्फाज हैं। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, काला नूह, बोले नूह, रब्बे ला तज़र अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा। दोस्तान घरामी कदर अल्लाह पाक कह रहे हैं कि नूह अपने रब की बारगाह में, मेरी बारगाह में तड़प के कहते हैं एक एक काफिर को चुन चुन के हलाक कर दे। तो दोस्तान घरामी कदर अब मिजाज देखिए कि लोगों ने 950 साल की तबलीग के बाद तकलीफ दी, अजियत पहुंचाई, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तड़प के बोले कि या अल्लाह इनको हलाक कर दे। जब तेरे और मेरे नबी की बात आई तो तैफ की वादी थी, तैफ की वादी थी, पत्थर लग रहे थे, पाँव से खून जारी था और नैलान मुबारक खून से भर चुके थे। अल्लाह पैगाम भेजता है, महबूब आपकी मर्जी क्या है, आपकी रजा क्या है, एक दफ़ा ज़रा लब तो खोल। पता दोस्तान अल्लाह से बेहतर कौन जानता है, महबूब के तो लब तब खुलते हैं जब मेरी मर्जी हो। तो अल्लाह कह रहा है महबूब ज़रा लब तो खोलिए, ज़रा लब खोल के एक दफ़ा कह दीजिए मैं इनको हलाक कर दूँ, इनको बर्बाद कर दूँ। और अदीदान मोतशम अगर हदीस के अल्फाज का मफहूम बताऊँ तो अल्लाह कह रहा है इन पहाड़ों में पीस के ना रख दूँ। तो दोस्तान ग्रामी कदर मेरे और आपके आका जानी फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इहदी कौमी, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हदायत अता फरमा। यहाँ पे इकबाल अजीम एक शायर है, वो तड़प के बोले जहाँ रोज़ा पाक खैरुल वरा है वो जन्नत नहीं तो फिर और क्या है, बशर की सर अर्श मेहमान नवाजी ये अजमत नहीं तो फिर और क्या है, जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, आसी कहते गुनहगार को, जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी जख्म खा कर दवा दे, उसे और क्या नाम देगा ज़माना, ये रहमत नहीं तो फिर और क्या है। अदीदा ने मोहतशम नशीन कर ले, ताकत इतनी है, बस एक ये लब्बैक का नारा लगा तो मैंने कहा अब ताकत भी बताता जाऊँ। आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन जलवागर थे तो आका जानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमैन आपके पास बैठे हुए थे और गुलामों में आका बैठे हुए थे। दोस्तान ग्रामी कदर नशीन कर ले, ये मिसाल तो दी जाती है और ये बात की जाती है सितारों में जैसे चाँद। दोस्तान ग्रामी कदर नशीन कर ले, आका गुफ्तगू फरमा रहे थे, कन्वर्सेशन कर रहे थे। दुराने गुफ्तगू एक बद्दू पास से गुजरा, साहबा सुन रहे थे, समात फरमा रहे थे। अदीदान मोतशम जब पास से गुजरा तो उसने कहा ये कौन बैठा और क्यों बैठे हैं, तो किसी ने कहा कि ये ताजदार रहमत की बातें सुन रहे हैं। उसने कहा वही जो जादूगर हैं, कहा वही, वो गो लेके जा रहा था और ये खाया करते थे। जब मेरे और आपके आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ तो इसने यूं गो फेंक दी और बड़े जज्बात में कहता है अगर वाकई तुम अपनी बात में सच्चे हो, सच्चे रसूल हो, तो ये मुर्दा गो आपकी गवाही दे। अदीदान मोतशम यहाँ एक अहले इल्म के लिए एक लतीफ़ नुक्ता दे रहा हूँ दुआ लेने के लिए कि काफर का भी ये अकीदा है नबी होता ही वो है जो इख्तियार लेके आए। तो दोस्तान ग्रामी कदर अब आका जानी को ये ताना देता है कि ये आपकी गवाही दे, लेकिन इस बेचारे को खबर नहीं थी जिनकी उंगली के इशारे से चांद टुकड़े होकर कदमों में आ जाए, जिनके हाथ के इशारे से सूरज पलट जाए और जिनके कहने पर संग्रेज़े कलमा पढ़ लें और जिनके कहने पर दरख्त चल उठें
اور جن کی عشق میں درخت تڑپتے ہوں اور جن کے ہاتھ کے لگنے کی وجہ سے تنے تڑپ اٹھیں اور چیخ اٹھیں اور پکار اٹھیں اور محدثین انہیں بیان کریں، عدیدان محتشم ذہن نشین کر لے۔ اب اس نے تانا دیا کہ یہ آپ کی گواہی دے، تو عدیدان محتشم ایمان سے یہ تو زندہ نہیں بولتی عربی، اس کو تو کوئی عربی نہیں آتی، پہلے تو اس کو صرف ناو پڑھائی جائے، پہلے تو اس کو گردان پڑھائی جائے، پہلے تو اس کو عربی سکھائی جائے، پھر اس سے پوچھا جائے۔ لیکن میرے آقا جانی نے یہ عذر نہیں کہا کہ یہ تو عربی بھی نہیں جانتی، اس کو تو خبر ہی نہیں، اور یہ تو کبھی بولی ہی نہیں، یہ تو زندہ نہیں بولتی انسان کی بولی، تو مردہ بلانا چاہتے ہو، یہ عذر پیش نہیں کیا۔ میرے آقا کی بارگاہ میں جب اس نے کہا یہ آپ کی گواہی دے، تو آقا جانی فرماتے ہیں یا دبو یا دبو، اب مردہ تھی تڑپنے لگ پڑی، پکارا کس نے ہے؟ کیا شعر نے نقشہ کھینچا ہے، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے بھی ذرے سامنے آئے سب ستارے ہو گئے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ عزیزان محتشم ذہن نشین کر لیں، اب یوں پھینک کے، اب 2 دفعہ جب آقا جانی نے کہا اے گو، اب گو تھی، یہ تو زندہ نہیں بولتی، جب آقا نے بلایا تو بولے کیسے نہ۔ دوستان گرامی قدر کہنے لگ پڑی لبیک و صادیک یا زینا من وفا یوم القیامہ، اے حسن قیامت میں حاضر، میں حاضر، میں حاضر، قیامت کو بھی حسن دینے والے میں حاضر۔ عزیزان محتشم اگر حدیث اور قرآن سے حضور کے ناموں کا مجموعہ اکٹھا کریں تو 500 سے بھی زائد ہیں، اور ایک نام یہ بھی دے رہی ہے، اور یہ بھی اپنی غلامی کا حق ادا کر رہی ہے، اے حسن قیامت، قیامت کو بھی حسن دینے والے۔ جب ماں چھوڑ جائے گی، جب باپ چھوڑ جائے گا، یوم یفر المرء، جب بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، و امہ و ابی، جب ماں باپ اپنے بچوں کو چھوڑ چکے ہوں گے، و صاحبتہ و بنی، جب بیوی خامند کو اور خامند بیوی کو چھوڑ چکا ہوگا، جب بیٹے والدین کو چھوڑ جائیں گے، ولا یسألو، مختلف صورتوں کی آیتیں ہدیہ کر رہا ہوں، ولا یسألو حمیم حمیمہ، جب کوئی بھی تیرا سوال سننے کو تیار نہ ہوگا، یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، جب باپ یہ کہے گا کہ میری جگہ آج بیٹا جلا دے، آج میری جگہ بیٹے کو جلا دے، جب یہ آرزو ہوگی، اور سورہ زخرف کے الفاظ ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، جب دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی تو گو کہہ رہی آقا جی آپ کے آنے سے قیامت میں بھی رونق آ جائے، آپ تو حسن قیامت ہیں۔ تو آقا جانی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سوال کرتے ہیں من تعبدو، بتا تیرا رب کون ہے۔ اب اس نے صرف ناب نہیں پڑھی، اب اس نے عربی گردان نہیں پڑھی، اب اس نے عربی کسی درس سے نہیں سیکھی، یہ نگاہ تاجدار رحمت کا فیض تھا، ایک ہی نگاہ میں اس کو سب کچھ سکھا دیا۔ حضور پوچھتے ہیں من تعبدو، تیرا رب کون ہے؟ کہتے ہیں آقا جی آپ پوچھیں بتاؤں کیوں نہ، فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الرحمت جنتہ وفی النار عذابہ۔ یہ سوال نہیں تھا، سوال تو یہ تھا من آنا، میں کون ہوں، یہاں تڑپی ہوگی، روئی ہوگی، آقا آپ کی گواہ میں، آپ کی گواہ میں، کیونکہ سورہ دوستان گرامی قدر نحل کے الفاظ ہیں، یہ قرآن کا 16 نمبر سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 89 نمبر آیت کے الفاظ ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، محبوب ہر قوم پر میں ان کے نبی کو گواہ لاؤں گا، اور ہر نبی پر آپ کو گواہ بن کے لاؤں گا۔ تو دوستان گرامی قدر آپ کو سارے نبیوں پر گواہ بنا کے لاؤں گا۔ تو دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لے، جب میرے آقا جانی نے پوچھا من آنا، میں کون ہوں، یا تڑپی ہوگی آپ کی گواہی
میں آقا جانی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہاں بتا من آنا، میں کون ہوں؟ تو وہ کہتی ہے اس کا سوال یہ تھا نا کہ آپ رسول ہیں یہ گواہی دے، آپ نبی ہیں یہ گواہی دے۔ تو وہ گو کہتی ہے انتا رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آقا جی میں جانتی ہوں آپ تو رب العالمین کے رسول ہیں، و خاتم النبیین، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ پر نبوت کا باب بند ہو چکا ہے۔ عزیزان محتشم، اہل علم سے دعا لینے کے لیے ایک ترجمہ کر رہا ہوں۔ نبی ہوتا وہ ہے، نبی ہوتا وہ ہے جس سے وہ کلام کرے، جس سے وہ کلام کرے وہ نبی ہوتا ہے، چاہے فرشتہ بھیج کے، چاہے پردے کے پیچھے، چاہے سارے پردے اٹھا کے بات کر لے، جسے وہ بلا لے وہ نبی ہوتا ہے، اور جس سے بول لے اور اس کے بعد بولنا بند کر دے اسے خاتم کہتے ہیں۔ یعنی سادے اور پنجابی میں اگر کہوں، اللہ کہتا ہے سونیا جدوں دا تیرے نال بولیا ہن کسے نہ بولن تے دل ہی نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اور لبیک۔ دوستان گرامی قدر، بس دل نشین کر لیں، دل نشین کر لیں، ہر نبی بولا اور محبوب بولے بھی تو اس کی مرضی پر بولے۔ اب میں اس کی اگر آیتیں پیش کروں تو طویل آیتیں ہیں، یہ 270 آیتیں ہیں کل کے لفظ سے۔ کل کا مطلب ہے ذرا بولیے تو صحیح، کل کا مطلب کیا ہے ذرا بولیے تو صحیح۔ تو دوستان گرامی قدر، اب جن کا بولنا اور فا کا اگر اضافہ بھی گنوں تو 286 یعنی 286 مرتبہ اللہ پاک نے ایک ہی بات کی ہے تقریباً کہ محبوب ذرا بول تو صحیح، ذرا بول تو صحیح۔ یہاں تاجدار گولڑا کی قلم تڑپی اور کہنے لگ پڑی کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر مہر علی یہ تھا جا نہیں بولن دی۔ آؤ عزیزان محتشم، وہی نبی کہہ رہے ہیں جہاں سے میں نے بات کو آغاز کیا، وہی نبی کہہ رہے ہیں جو بولتے اپنی مرضی سے نہیں اللہ کی مرضی میں بولتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اللہ کو، اللہ شکل کو نہیں دیکھتا، اللہ شکل نہیں دیکھتا، اب وہ بنانے والا خود ہے تو اسے شکل سے کیا غضب۔ جیسا کہ سورہ مومنون کے الفاظ ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، انسان کو ہم نے مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر تجھ پر یہ وقت بھی گزرا تو ایک پانی کی بوند تھا، میں نے ماں کے رحم میں رکھا اسے مضبوط ٹھکانہ بنا دیا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً عَلَقَةً، پھر اسی پانی کو تیرے رب نے لوتھڑا بنایا، فَخَلَقْنَا عَلَقَةً مُضْغَةً، پھر تو لوتھڑا تھا تجھے بوٹی بنایا، فَخَلَقْنَا مُضْغَةً عِظَامًا، تو ایک بوٹی تھا تجھے ہڈیوں سے پرو دیا، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر تجھے حسن دے کے اس دنیا میں بھیج دیا، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، پس بابرکت ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین بنانے والا ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، اسے سورت سے بھی غرض نہیں۔ اور اللہ پاک سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ قرآن کا 3 نمبر سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 6 کے الفاظ ہیں هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ، اللہ تو وہ ہے جو ماں کے بطن میں صورت عطا کرتا ہے، کیف یشاء، جس طرح کی وہ چاہتا ہے، اپنی مرضی سے بناتا ہے، تو اسے صورت سے غرض نہیں ہے۔ دوستان گرامی قدر، اور دوسری بات آقا جانی فرماتے ہیں وہ تمہارے مال بھی نہیں دیکھتا، جو مال خود عطا کرنے والا ہے اور جو خود رزق دینے والا ہے اسے رزق سے بھی غرض نہیں۔ جیسا کہ سورہ ہود کے الفاظ ہیں، یہ قرآن کا 11 نمبر سورہ ہے، 12ویں سپارے کی پہلی آیت ہے، اور اس سورہ کے اعتبار سے 6 نمبر آیت میں اللہ کہتے ہیں وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جس کو بھی میں نے جان دی ہے کسی اور کے ذمے چھوڑا ہی نہیں، اس کا رازق میں خود اللہ ہوں۔ تو دوستان گرامی قدر، ذہن نشین کر لے، اب مال بھی وہی دینے والا ہے اور صورت بھی وہی دینے والا ہے۔ پھر یا رسول اللہ پھر کیا دیکھتا ہے؟ میرا رب کیا دیکھتا ہے؟ کہتے ہیں تمہارا رب تمہارے دل دیکھتا ہے، وہ تمہارے دل دیکھتا ہے۔ آؤ عزیزان محتشم، یہاں سودے دلوں کے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ بڑا نعت خواں آیا ہے، بڑا نام ہے، یہ کیو ٹی وی پہ پڑھتا ہے، یہ فلاں فلاں جگہ پڑھتا ہے، یہ اس کے بڑے چرچے ہیں، نہیں صاحب، بس دل جس کا منور ہو ذہن نشین کر لے۔ مکہ کی وادی سے مدینہ جب حضور تشریف لائے، بڑے بڑے گھر سج رہے تھے اور کوئی کٹیا میں بھی جھاڑو دے رہا تھا اور آس لگائے ہوئے تھے میرا گھر کہاں،
اور تاجدار رحمت کی ہستی کا عزیزان محتشم، یا سودے اشکال کے نہیں، مال کے نہیں، یا تو دل کے سودے ہوتے ہیں۔ عزیزان محتشم، بڑے بڑے محلات سج رہے تھے اور یہ میاں بیوی رو رہے تھے، ہمارا آنگن تو چھوٹا سا ہے، حضور کا قد بڑا ہے، حضور کی شان بڑی ہے، حضور کی عظمت بڑی ہے، ہمارا گھر کہاں اور حضور کی شان کہاں؟ ہمارے گھر ان کے لائق نہیں، تڑپ رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے اور اپنے آنسو سے اپنے گھر کا چھڑکاؤ کر رہے تھے۔ دوستان گرامی قدر، یہ آج کا خطیب ہوتا تو پیسے مانگتا، اتنے پیسے دو، آج کا پیر ہوتا تو آنے کا کتنا خرچہ دو گے، آج کا نعت خواں ہوتا تو پیسے کی طرف دھیان دیتا۔ یہ پیسے نہیں دیکھتے، یہ شکل نہیں دیکھتے، یہ دل دیکھتے ہیں۔ شاعر نے کیا خوب نقشہ کھینچا ہے، ماڑی کلی تھی خوشبخت ایوب دی، جتھے جا کے رکی ڈاچی محبوب دی، نیویاں دا پرونا ہے ساڈا نبی، کوٹھیاں تے چڑھے ویکھ دے رہے۔ تو آؤ دوستان گرامی قدر دل نشین کر لیں، تو میرا اور آپ کا رب دل دیکھتا ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تقوی کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں تقوی یہاں ہے، یعنی تقوی دل میں ہوتا ہے۔ آؤ دوستان گرامی قدر، قد افلح من تزکا، جس نے اپنے من کو صاف کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، یہ سائن آف سکسیس ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں، میرے اور آپ کے آقا جانی بیٹھے ہوئے ہیں اور اچانک حضور فرمانے لگ پڑتے ہیں جو مسجد میں داخل ہونے والا ہے وہ جنتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم تکنے لگ پڑے، یہ کون خوش نصیب ہے؟ حضرت انس روایت کرتے ہیں، اور حضرت انس کون ہے؟ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال حضور کی غلامی کی اور حضور کے خادم بن کے رہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے یہ بات کہی تو ہم تکنے لگ پڑے۔ یہ تو وہ لب ہیں جب کھلتے ہیں تو اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ تو آقا جانی کہتے ہیں ہم تکنے لگ پڑے۔ امام احمد بن حنبل کی یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک سادہ بندہ تازہ وضو کی جوتی ہاتھ میں لیے مسجد میں داخل ہوا، چند لمحے بیٹھے اور چلے گئے۔ دوسرا دن آیا تو حضور نے پھر کہا جو داخل ہونے والا جنتی ہے۔ ہم نے پھر دیکھا وہی بندہ تازہ وضو کیا، چند لمحے مسجد میں بیٹھا، جانے لگا، چلا گیا۔ اور تیسرا دن آیا تو حضور پھر کہتے ہیں جو مسجد کے دروازے میں داخل ہونے والا ہے وہ جنتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھی چکنے لگ پڑا، ہم دیکھ رہے تھے وہی بندہ تازہ وضو کیے مسجد میں آتا ہے، جوتی اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اور جاتے ہوئے جب جانے لگا تو میں نے قمیض پکڑ لی، میں نے کہا بندہ خدا میں آپ کے ساتھ 3 دن رہنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے 3 دن صرف اسی غرض سے رہنے کی درخواست ان کے بارگاہ میں کی کہ آخر وہ عمل کون سا ہے جس کی وجہ سے حضور نے انہیں جنتی کہا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں رہا، پہلی رات ہوئی میں جان بوجھ کے سویا بن گیا اور وہ گہری نیند سو گئے، میں ساری رات جاگتا رہا اور اسی ٹو میں تھا کہ آخر وہ عمل کون سا ہے جس کی وجہ سے حضور نے انہیں جنتی کہا۔ کہا کوئی عمل نہ کیا، صبح نماز پڑھی اور روزمرہ کے کام میں اور معاملات میں مصروف ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ دوسری رات آئی تو پھر میں جان بوجھ کے سویا بن گیا، وہ کہ پہلا دن تھا میری مہمان نوازی کی وجہ سے مہمان کا احترام کیا اور سو گئے تھے اور اپنا عمل نہیں کیا، آج کریں گے۔ کہ وہ رات بھی گزر گئی، کہ تیسری رات آئی تو وہ رات بھی گزر گئی، کوئی عمل نہ کیا۔ تو جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو میں نے کہا حضرت میں تو اس غرض سے آیا تھا کہ آخر وہ عمل کون سا ہے جس کی وجہ سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنتی کہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں عبداللہ مجھے پتہ تو نہیں، مجھے نہیں یاد۔ وہ تھوڑے قدم، حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں تھوڑے قدم بڑھے تو وہ کہتے ہیں عبداللہ ذرا واپس آ، تو میں واپس لوٹا تو کہتے ہیں مجھے یاد آ گیا ایک عمل ہے۔ کا کون سا عمل؟ کا یہ جو دل ہے یہ مومن کے بغض سے پاک ہے۔ آؤ دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیں، آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، ایک نعت خواں دوسرے نعت خواں سے جلتا ہے، ایک پیر صاحب دوسرے پیر صاحب سے جلتے ہیں، ایک خطیب دوسرے خطیب سے جلتا ہے، یہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ عزیزان محتشم آج کس کے پاس جائیں اور کس کے در پہ دستک دیں؟ تو قرآن کہتا ہے کوئی اور در کھلا ہی نہیں، در الہی کھلا ہے، اور در مصطفیٰ پہ آ جا، یہ وہ در ہے جو در کبھی بند ہی نہیں ہوتے۔ آؤ عزیزان محتشم ذہن نشین کر لیں، آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، ہمارے دل میں بغض آ گیا ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہے سید عالم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بچے کی 5 عادتیں مجھے بڑی پسند ہیں. کتنی؟ 5 عادتیں مجھے بڑی پسند ہیں، اور ان میں ایک عادت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے دل میں کینہ اور بغض نہیں رکھتا. بچے لڑ پڑے اور ایک دوسرے کا سر بھی پھوڑ دیں تو تھوڑی دیر بعد پھر اکٹھے کھیل رہے ہوتے ہیں، اور اس کا باپ پاس سے گزرے کہ بیٹا ابھی تو اس نے تیرا سر پھوڑا ہے اور پھر اسی کے پاس بیٹھے ہو اور اسی کے ساتھ کھیل رہے ہو. وہ کہتا ہے ابا جان دے میرا بیلی جو ہے. اور دوستان گرامی قدر وہ دل میں بغض نہیں رکھتے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کی یہ ادا مجھے بڑی پسند ہے. آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں. دوستان گرامی قدر اللہ رنگ نہیں دیکھتا، اللہ شکل نہیں دیکھتا، اللہ مال نہیں دیکھتا. کوئی رنگ کا کالا تھا، مالدار بھی نہیں تھا، غلام ابن غلام تھا، غلام ابن غلام تھا، رنگ بھی کالا تھا، ہونٹ بھی موٹے تھے، زبان میں بھی لکنت تھی، لفظوں کی ادائیگی بھی اچھی نہیں تھی، لیکن صاحب دل اتنا منور تھا کہ دوستان گرامی قدر محبوب نے اٹھایا تو وزیر خزانہ بنا دیا. وزیر خزانہ فنانس منسٹر میرے نبی کے حضرت بلال تھے. اللہ نے کہا میرے محبوب آج بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دے اور بتا دے تیرا رب رنگ نہیں دیکھتا، تیرا رب مال نہیں دیکھتا، وہ تو دل دیکھتا ہے. وہ شکل نہیں دیکھتا، وہ مال نہیں دیکھتا، وہ دل دیکھتا ہے. جو دل کا منور ہو اس کا مقام یہ ہے کعبہ اس کے قدموں میں ہوتا ہے اور وہ کعبہ کی چھت پر ہوتا ہے. دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیں. یہاں پہ حضرت سلطان العارفین سلطان جھنگ کا ایک شعر یاد آ گیا اور ایک مصرع یاد آ گیا. وہ کہتے ہیں دل کالے نالو منہ کالا چنگا ہو جے اے رمز پچھاتی ہو. آؤ دوستان گرامی قدر میں اور آپ ہم سبھی اپنے دل منور کیجیے. یہ منور کیسے ہوں گے؟ یہ منور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اور محبت سے ہوں گے. آقا اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبوب فرما دیجئے. یہاں بھی لفظ قل سے ابتدا ہوئی اور لفظ قل کا اگر یہ مطلب بھی لوں، اب اللہ کہہ رہا ہے محبوب بولیے تو صحیح. اور آپ کو بھی پتہ ہے یہ قرآن سارے کا سارا اللہ کا کلام ہے اور حضور کی زبان سے ہی ہم تک پہنچا ہے. جب پہنچا واسطہ ہے اس زبان مصطفیٰ ہے تو الگ سے کہنے کی ضرورت تو نہ تھی کہ اللہ کہتا کہ محبوب بولیے تو صحیح. اے اللہ تیرا کلام ہے اور محبوب ہی تو کہہ رہے ہیں. تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں میں اللہ ہو کے، شک تو پہلے بھی نہیں تھا، کل لگا کے اس بات میں سے شک بھی نکال دیا، کوئی شبہ بھی میں نہ پڑے کہ میں جب بولنا چاہوں میں زبان مصطفیٰ سے بات کرتا ہوں. میں زبان تاجدار رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوستان گرامی قدر اللہ کہہ رہے ہیں میں اپنے محبوب کی اور میرے تاجدار کی زبان سے رب بولتا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے میں جب بولتا ہوں محبوب کی زبان سے بولتا ہوں. جب اللہ ہو کے واسطہ پیغمبر ہم سے کلام کرتا ہے اور ہم بندے ہو کے اس کے واسطہ کو استعمال کر لیں تو کون سا عیب ہے؟ آؤ دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیں. اور اللہ کہہ رہا ہے محبوب فرما دیجئے اللہ کی محبت میری اتباع میں مضمر ہے، میری اتباع میں چھپی ہوئی ہے. میں نے اسے اپنے محبوب کی اتباع میں چھپا دی ہے کہ جو بندہ میری محبت چاہتا ہے وہ میرے محبوب کی اتباع کرے. عزیزان محتشم اس کا بڑا ہی سادہ ترجمہ کر کے بات کو نتیجے کی طرف لا رہا ہوں. ذہن نشین کر لیں. میں نے بڑا اس پر تجسس اور تکرار کیا، بڑی اس پر محنت کی اور آپ کو محنت اپنی پیش کر رہا ہوں. یہ کتابوں کا جملہ نہیں، یہ میں نے اپنی محنت. اگر کسی کو پسند آ جائے تو لے لے، اگر پسند نہ آئے تو اس کی مرضی. ذہن نشین کر لیں. میں فرض کر رہا ہوں مثال سے کہ میں جاتا ہوں کہیں کسی ملک میں چلا جاتا ہوں، اور ملک میں پاکستان سے باہر چلا جاتا ہوں. اب دوسرے ملک میں کوئی ایسا بچہ نظر آتا ہے جس کی شکل میرے بچے جیسی ہوتی ہے تو اب مجھے اس سے پیار آ جائے گا. پیار آ جائے گا کیوں؟ کہ اس کی شکل اس جیسی ہے. اگر اس کے کال اور افعال
دونوں ہی میرے بچے جیسے ہوں گے تو میں تو اپنے ساتھیوں کو بھی کہوں گا یار دیکھو تو صحیح، اس میں تو مجھے اپنے بیٹے کی جھلک نظر آ رہی ہے، یہ مجھے پیارا لگ رہا ہے، دل چاہتا ہے اس کو سینے سے لگاؤں، اس کا ماتھا چوموں، اسے پیار کروں۔ کیوں؟ کہ اس میں محبوب نظر آ رہا ہے۔ اللہ یہی تو بتا رہا ہے فَاتَّبِعُونِی میں، لوگو جب تم میں میرا محبوب نظر آئے گا تو میں تم سے پیار کروں گا۔ پیار تو صرف ہے ہی اس سے، اسی لیے تو آدم چشتی نے کہا تھا تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جن ویکھ کے چن شرماوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، جے چاوے سونا سیر چمن دی سارا گلشن سیس نواوے، جے پاوے سونا ہاتھ پھولاں تھی ہاتھ پھلاں دا مان ودھاوے، صفتاں پاک رسول دیاں دا کون بیان سناوے، او کیڑا ایتھے گن گن دسے او جتھے گنتی بھی مک جاوے، آزم ایڈا سونا ماہی مینوں کدھرے نظر نہ آوے۔ آؤ عزیزان محتشم ذہن نشین کر لیں اسی محبوب کی ایک بات اور ایک حدیث دے کے بات ختم کر رہا ہوں۔ آقا جانی فرماتے ہیں، اور یہ اصلاح پر دوستان اصلاحی انداز ہے میرے آقا کا، 6 باتیں حضور نے بتائیں۔ کتنی؟ 6 باتیں یہ آپ نے کرنی ہیں۔ اس پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو یہ 6 باتیں کرے اس کی جنت کا ضامن میں مصطفیٰ ہوں۔ کتنی باتیں؟ بڑی آسان سی باتیں۔ پہلی بات اپنے منہ سے جب بولنا ہے سچ بولنا۔ حضور فرماتے ہیں جو سچا ہو اس کی جنت کا ضامن میں مصطفیٰ ہو۔ اب میں ان پر آیتیں ہدیہ نہیں کر رہا دوستان گرامی قدر۔ دوسری بات جو امین ہو اس کی جنت کا ضامن میں مصطفیٰ ہو۔ عزیزان محتشم اس پر تھوڑا کلام کر رہا ہوں۔ امانت ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہی ہوتی ہے کہ یہ موبائل میں حافظ صاحب کو دوں کہ میرا موبائل سنبھال کے رکھ لیں، میں واپس آؤں تو حافظ صاحب سے لوں، تو جیسے میں نے دیا تھا ویسے ہی انہوں نے چیک بھی نہیں کیا واپس مجھے کر دیا، اب یہ امین ہو گئے۔ تو عزیزان محتشم میرے روحانی شیخ فرماتے ہیں بیٹا جب تم آئے تھے تم بھی کسی کی امانت تھے، اس نے تجھے پاک بھیجا تھا، تیرے ذمہ گناہ نہیں تھا، تو معصوم تھا، بے عیب تھا، اور تیرے زندگی میں جھوٹ بھی نہیں تھا، تو معصوم آیا تھا، ہر عیب سے پاک آیا تھا۔ جس نے تجھے پاک بھیجا ہے اب اس کے پاس جانے سے پہلے پاک ہو کے تو اس میں بھی خیانت نہ کر۔ عزیزان محتشم یہ آپ کا حال نہیں ہے، یہ ہم جیسوں کا بھی حال ہے جو آپ کو واضح و نصیحت کرتے ہیں۔ آؤ عزیزان محتشم دوسری بات امین بن کے رہنا، امین بن کے رہنا۔ اور میں ناراض بھی آپ نے نہیں ہونا، میری طبیعت میں اور انداز میں تھوڑا یہ جب بھی محفل کرائیں عورتیں تھوڑا علیحدہ کر دیا کریں، تو یہ ایک آڑ اور پردہ ضرور رکھا کریں۔ عزیزان محتشم آقا جانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت کا افضل ترین عمل کون سا ہے؟ صحابہ سے جب سوال کیا تو ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں جواب دیا۔ جب حضرت مولا علی شیر خدا سے پوچھا تو آپ نے اپنی حضرت سیدہ پاک کے پاس چلے گئے اور کہتے ہیں آپ کے بابا نے یہ سوال کیا ہے کہ عورت کا افضل ترین عمل کیا ہے؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر اور حضور کی محبوب بیٹی کہتی ہیں کہ عورت کا افضل ترین عمل یہ ہے کہ اسے کوئی نہ دیکھے اور وہ کسی کو نہ دیکھے۔ دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لے تیسرا عمل حضور فرماتے ہیں جو وعدوں کا پابند ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا، وعدے نہیں توڑتا، وعدوں کی پابندی کرتا ہے، تو اس کی جنت کا ضامن میں ہوں۔ آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں ہم کتنے وعدوں کے پابند ہیں۔ اور چوتھی بات حضور فرماتے ہیں جو اپنے ہاتھ کو ظلم و بربریت سے روک لے، ظالم نہ بنے، اپنے ہاتھ کو روک لے، اپنے جذبات کو کنٹرول کر لے، والکاظمین الغیظ، کظم الغیظ وہ بن جائے، اپنے غصے کو کظم الغیظ پر اپنے آپ کو لائے اور اپنے غصے کو کنٹرول کرنے والا بن جائے۔ تو دوستان گرامی قدر اور اپنے ہاتھ کو ظلم سے روک لے، حضور فرماتے ہیں اس کی جنت کا ضامن میں مصطفیٰ ہو۔ پانچواں عمل حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ یہ ہے کہ جو بندہ اپنی آنکھ کو جھکا لے، نیچا کر لے۔ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی نے کیا خوب نقشہ کھینچا ہے میرے آقا کے انداز کا کہ نیچی نظریں سب کی خبریں۔ آقا کی نظریں تو نیچی تھی، خبریں سب کی رکھتے تھے۔ تو دوستان گرامی قدر حضور فرماتے ہیں جو اپنی آنکھوں کو جھکا لے
اس کی جنت کا ضامن میں مصطفیٰ ہوں۔ اور چھٹی بات حضور فرماتے ہیں جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ میری دادی جان کہا کرتے تھے بیٹا دنیا میں سب سے بڑی کامیابی اپنے لنگوٹ کو قابو رکھنا ہے، اپنی شرمگاہ کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ جو بندہ اپنی شرمگاہ پر قابو کر لیتا ہے اللہ پاک اس کو عزتوں کی منصب پہ بٹھا دیتا ہے۔ تو دوستان گرامی قدر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ دوستان گرامی قدر اگر پھر بھی صبغت لسانی کی وجہ سے کوئی بات اوپر نیچے نکل گئی اللہ کی بارگاہ میں میں معافی کا طلبگار ہوں۔ بس یہی تھا کہ آپ کی بھی اصلاح کروں اپنی بھی کروں، آپ کی بھی اصلاح ہو جائے میری بھی ہو جائے، آپ کی بھی بات بن جائے میری بات بھی بن جائے۔ تو دوستان گرامی قدر بس یہی ارادہ تھا کہ میں جو بھی کہوں وہ آپ کے لیے بھی مشعل راہ بن جائے اور میرے لیے بھی مشعل راہ بن جائے، اس لیے باتیں کی کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ وآخر دعواہم الحمدللہ۔ سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد ختم پاک ہوگا، پھر بابا حضور دعا فرمائیں گے۔ سبادر مصطفیٰ تے جا کے